میرے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم 12 ربیع النور شریف کو صبح صادق کے وقت جہاں میں تشریف لائے اور آ کر بے سہاروں، غم کے ماروں، دکھیاروں، دل فگاروں اور درد کی ٹھوکریں کھانے والے بیچاروں کی شام غریبہ کو صبح 12 بنا دیا۔ میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی دنیا میں جلوہ گری ہوتے ہی کفر و ظلمت کے بادل چھٹ گئے۔ شاہ ایران کسریٰ کے محل پر زلزلہ آیا، 14 کنگرے گر گئے۔ ایران کا جو آتش کدا 1000 سال سے شعلہ زن تھا وہ بجھ گیا۔ دریائے ساوا خشک ہو گیا، کعبے کو وجدہ آ گیا اور کعبے کے اندر جتنے بھی بت تھے وہ سر کے بر گر پڑے۔ تیری آمد تھی کہ بیت اللہ مجرے کو جھکا، تیری ہیبت تھی کہ ہر بت تھر تھرا کر گر گیا۔ تاجدار رسالت صلی اللہ تعالی علیہ وسلم جہاں میں فضل و رحمت بن کر تشریف لائے، اور یقیناً اللہ عز و جل کی رحمت کے نزول کا دن خوشی اور مسرت کا دن ہوتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالی ارشاد فرماتا ہے قل بفضل اللہ وبرحمتہ وبذلک فلیفرحوا هو خیر مما یجمعون۔ اللہ ہی کے فضل اور اس کی رحمت اور اسی پر چاہیے کہ خوشی کریں، وہ ان کے سب دھن دولت سے بہتر ہے، سب سے بہتر ہے۔ اللہ اکبر۔ رحمت خداوندی پر خوشی منانے کا حکم قرآن کریم دے رہا ہے، اور کیا ہمارے پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سے بڑھ کر بھی کوئی اللہ عز و جل کی رحمت ہے؟ دیکھیے اللہ تبارک و تعالی قرآن مجید کے اندر ارشاد فرماتا ہے وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِلْعَالَمِينَ، اور ہم نے تمہیں نہ بھیجا مگر رحمت سارے جہان کے لیے۔ حضرت سیدنا شیخ عبدالحق محدث دہلوی رحمت اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں کہ بے شک سرور عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی شب ولادت شب قدر سے بھی افضل ہے، کیونکہ شب ولادت سرکار مدینہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے اس دنیا میں جلوہ گر ہونے کی رات ہے، جبکہ لیلۃ القدر سرکار مدینہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو عطا کردہ رات ہے، اور جو رات ظہور ذات سرور کائنات صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی وجہ سے مشرف ہو، وہ اس رات سے زیادہ شرف اور عزت والی ہے جو ملائکہ کے نزول کی بنا پر مشرف ہے۔ میرے میٹھے اور محترم اسلامی بھائیوں، الحمدللہ 12 ربیع النور مسلمانوں کے لیے عیدوں کی عید ہے۔ یقیناً حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم اس جہان میں تشریف نہ لاتے تو کوئی عید نہ ہوتی، کوئی شب برات نہ ہوتی، بلکہ کون و مکان کی تمام تر رونق و نشان اس جانے جہان رحمت عالمیان محبوب رحمان صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے قدموں کی دھول کا صدقہ ہے۔ وہ جو نہ تھے تو کچھ نہ تھا، وہ جو نہ ہو تو کچھ نہ ہو، جان ہے وہ جہان کی، جان ہے تو جہان ہے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ جب ابو لہب مر گیا تو اس کے بعد گھر والوں نے اسے خواب میں دیکھا، برے حال میں دیکھا۔ پوچھا کیا ملا؟ بولا تم سے جدا ہو کر مجھے کوئی خیر نصیب نہیں ہوئی، مجھے کوئی بھلائی نصیب نہیں ہوئی۔ پھر اپنے انگوٹھے کے نیچے موجود سوراخ کی طرف اشارہ کرتے ہوئے کہنے لگا سوائے اس کے کہ اس میں مجھے پانی پلا دیا جاتا ہے، کیونکہ میں نے اپنی لونڈی ثویبہ کو آزاد کیا تھا۔ تو حضرت علامہ بدر الدین عینی رحمت اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں اس اشارے کا مطلب یہ ہے کہ مجھے تھوڑا سا پانی دیا جاتا ہے۔ میرے میٹھے اور محترم اسلامی بھائی، اس روایت کے تحت شیخ عبدالحق محدث دہلوی رحمت اللہ تعالی علیہ، یہ بڑے مشہور بزرگ گزرے۔ شیخ عبدالحق محدث دہلوی یہ مدینہ پاک میں اپنی داڑھی مبارک سے جھاڑو دیا کرتے ہیں، آقا کی گلی میں جھاڑو دیا کرتے ہیں۔ ایک مرتبہ سوئے، آقا خواب میں آئے، فرمایا عبدالحق ہندوستان جا کر دین کا کام کرو۔ اٹھ گئے نہیں۔ دوسری مرتبہ پھر خواب میں آئے آقا علیہ الصلوۃ والسلام، فرمایا عبدالحق دین کا کام کرو ہندوستان جا کر۔ تیسری مرتبہ خواب میں آئے تو آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا اے عبدالحق ہندوستان جا کر دین کا کام کرو، تبلیغ کا کام کرو۔ فرمایا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مجھ سے ہندوستان نہیں جایا جاتا۔ فرمایا یا رسول اللہ میں یہاں پریشان ہوتا ہوں، غمگین ہوتا ہوں تو گنبد خضرا کو دیکھ لیتا ہوں،
میری ساری پریشانیاں دور ہوتی ہیں۔ میرے آقا علیہ السلام نے ارشاد فرمایا اے عبدالحق یہاں پریشان ہوتے ہو، گنبد خضرا والے کو دیکھ لیتے ہو، ہندوستان میں جاؤ گے وہاں پریشان ہوگے تو گنبد خضرے والے کو دیکھ۔ اور جب بھی یہ آنکھیں بند کرتے میرے آقا علیہ السلام خواب میں تشریف لاتے، ان کو حضوری والے حضور کہتے ہیں۔ آپ فرماتے ہیں کہ اس واقعے میں میلاد پاک منانے والوں کے لیے بڑی دلیل ہے۔ میرے آقا علیہ السلام کی شب ولادت میں جو خوشیاں مناتے ہیں، مال خرچ کرتے ہیں، یعنی جو ابو لہب جو کافر تھا، جب وہ تاجدار رسالت صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی ولادت کی خبر پا کر خوش ہونے اور اپنی لونڈی سویبہ کو دودھ پلانے کی خاطر آزاد کرنے پر بدلہ دیا گیا، تو اس مسلمان کا کیا حال ہوگا جو محبت اور خوشی سے بھرا ہوا اور اپنا مال خرچ کر رہا ہے۔ لیکن یہ ضروری ہے کہ جو محفل میلاد ہو وہ گانے باجے اور آلات موسیقی سے پاک ہو۔ میرے میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں، دھوم دھام سے عید میلاد منائیے کہ جب ابو لہب جیسے کافر کو بھی ولادت کی خوشی کرنے پر فائدہ پہنچا، الحمدللہ عز و جل ہم مسلمان ہیں۔ ابو لہب نے اللہ عز و جل اور اس کے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی نیت سے نہیں بلکہ صرف اپنے بھتیجے کی ولادت کی خوشی منائی، پھر بھی اس کو بدلہ ملا۔ ہم اگر اللہ کی رضا کے لیے اپنے آقا و محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی ولادت کی خوشی منائیں تو ہم کیسے محروم رہیں گے۔ گھر آمینہ کے سید ابرار آ گیا، گھر آمینہ کے سید ابرار آ گیا، خوشیاں مناؤ غم زدوں غم خار آ گیا، جشن ولادت ہم منائیں سب مل کر، جشن ولادت ہم منائیں سب مل کر، بولو جشن ولادت ہم منائیں سب مل کر، جشن ولادت ہم منائیں سب مل کر۔ کیوں بارہویں پہ ہے سبھی کو پیار آ گیا، کیوں بارہویں پہ ہے سبھی کو پیار آ گیا، آیا اسی دن احمد مختار آ گیا، جشن ولادت ہم منائیں سب مل کر، جشن ولادت ہم منائیں سب مل کر، جشن ولادت ہم منائیں سب مل کر، جشن ولادت ہم منائیں سب مل کر۔ گھر آمینہ کے سید ابرار آ گیا، خوشیاں مناؤ غم زد و غم خار آ گیا، جشن ولادت ہم منائیں سب مل کر، جشن ولادت ہم منائیں سب مل کر، سرکار کی آمد مرحبا، آقا کی آمد مرحبا، داتا کی آمد مرحبا، سونے کی آمد مرحبا، ہونے کی آمد مرحبا، حضور کی آمد مرحبا، جشن ولادت ہم منائیں سب مل کر۔ حضرت امینہ فرماتی ہیں، میرے آقا علیہ السلام کی امی جان فرماتی ہیں، میں نے دیکھا کہ 3 جھنڈے نصب کیے، جو آج لوگ کہتے ہیں نا کہ یہ جھنڈے نہیں لگانے چاہیے، جھنڈے لگانا بدعت ہے، فلاں ہے۔ آمنہ فرماتی، میرے آقا علیہ السلام کی امی جان فرماتی، میں نے دیکھا کہ 3 جھنڈے نصب کیے، ایک مشرق میں، دوسرا مغرب میں، اور تیسرا کعبے کی چھت پر، اور حضور اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی ولادت ہو گئی۔
آقا کی ولادت ہوگی. تو جشن ولادت ہم منائیں سب مل کر، جشن ولادت ہم منائیں سب مل کر، بولو جشن ولادت ہم منائیں سب مل کر. جس وقت کوئی مرحلہ دشوار آ گیا، جس وقت کوئی مرحلہ دشوار آ گیا، کام آمنہ کا دل برو دلدار آ گیا. جشن ولادت ہم منائیں سب مل کر، جشن ولادت ہم منائیں سب مل کر. سرکار کی آمد مرحبا، آقا کی آمد مرحبا، حضور کی آمد مرحبا، سرور کی آمد مرحبا، آقا کی آمد مرحبا. جشن ولادت ہم منائیں سب مل کر، جشن ولادت ہم منائیں سب مل کر، بولو جشن ولادت ہم منائیں سب مل کر. جشن ولادت ہم منائیں سب مل کر. کیوں 12ویں پہ ہے سبھی کو پیار آ گیا، آیا اسی دن احمد مختار آ گیا. جشن ولادت ہم منائیں سب مل کر، بولو جشن ولادت ہم منائیں سب مل کر. صلو علی الحبیب. یا نبی سلام علیکہ، یا رسول سلام علیکہ، یا حبیب سلام علیکہ، صلوات اللہ علیکہ، صلوات اللہ علیکہ. طلع البدر علینا من ثنیات الوداع، طلع البدر علینا من ثنیات الوداع، وجب شکر علینا، وجب شکر علینا، بدأ للہ داعی. یا نبی سلام علیکہ، یا رسول سلام علیکہ، یا حبیب سلام علیکہ، صلوات اللہ علیکہ، صلوات اللہ علیکہ. الصلاة والسلام علیکہ یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک.